اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 134۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تنگی میں، تکلیف میں، والکاظمین اور پی جاتے ہیں، الغیظ غصہ، والعافین اور معاف کرتے ہیں، عن الناس لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اب جو نیکی کرنے والے ہیں نا، یہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، پچھلی آیت میں اللہ پاک نے 133 نمبر آیت میں جنت کا بتایا تھا کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو متقین میں وہ لوگ جو، اب متقین کو اب اس کے ساتھ جوڑیں تو متقین میں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی میں، اور پی جاتے ہیں غصہ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے احسان کرنے والے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ تو پہلی صفت جو بیان ہوئی وہ انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرتے ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء تنگی ترشی جو بھی، راحت امیری غریبی، خوشی ملے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو خرچ کرنے میں یہ والا جو خرچ ہے نا، یہ نوافل میں، فرائض جو ہیں وہ تو ادا کر لیے، اب فرائض میں زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ہو گیا، تو اب اس کے علاوہ بھی وہ باقی دنوں میں بھی اللہ کی بندوں پر خرچ کرتے ہیں، خیرات اور صدقات اور جو اللہ کے نیک کام ہیں، جہاں جہاں پر اللہ پاک نے پیسہ خرچ کرنے کا حکم دیا یا ثواب بتایا، وہ ان لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، تنگی میں، خوشی میں تو لوگ خرچ کر ہی لیتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرنے کا یہاں پر ہے کہ فی السراء والضراء، تکلیف میں خرچ کرنا۔ تکلیف میں کوئی خرچ کرتا ہے، تو اس وقت یہ کہ تکلیف میں جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تنگی میں خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ فضیلت کا باعث ہو جائے گا نا، کہ اس شخص نے زیادہ کوشش کی، زیادہ ہمت کی، اور اس نے اپنی کوئی ضرورت کو پس پشت رکھا، تو اس نے یہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب جو کوئی غریب ہے اس کے اپنی استطاعت کے مطابق اس نے خرچ کرنا ہے۔ اب اگر امیر آدمی جو ہے وہ 1000 روپے خرچ کرتا ہے، تو غریب سوچے کہ میرے پاس تو 1000 نہیں ہے تو میں کرتا ہی نہیں، اس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نیتیں دیکھنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی معیار کی وہ مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کوانٹٹی کی کوئی یہاں پر بتائی نہیں گئی۔ آگے ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ پی جانا دیکھیں یہاں پر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار قرار ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے، پی جائے، تو یہ دوسری صفت ہے ایمان والوں کی، متقین کی، جن کو اللہ پاک نے جنت میں بھیجنا۔ تو یہ خاص صفت جو ہے متقین کی کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں بتایا نا، یہ تو نہیں کہا کہ غصہ ان کو نہیں آتا، کہ غصہ نہیں کرتے یا غصہ آتا ہی نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ غصہ آتا ہے لیکن وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ رنج پیدا ہوتا ہے لیکن وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص ایسی حالت میں اپنے غصے کو پی لے اس کو پورا کرنے پر قادر تھا، وہ جو
جس بات پر ہوا تھا غصہ اس کو پورا کرنے پر قادر تھا، لیکن غصہ آ گیا تو وہ ایسی حالت میں پی لے کہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود وہ غصہ نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھرپور کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے ایمان کا پیمانہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، بالکل اس کے دل میں ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اور باقی اگر مجبوری میں کوئی صبر کر لے اور مجبوری میں وہ ایک ماتحت ہے، وہ اپنے باس کے آگے بول ہی نہیں سکتا، تو غصہ مجبوری میں اس نے پینا ہے، وہ تو پینا ہے، تو وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال وہ ہے کہ جب غصے کو اس حالت میں پیا جب کہ وہ اپنی کام کرنے پر یا غصہ اتارنے پر قادر تھا، اسے قدرت تھی کہ اس بات پر میں غصہ نکالوں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے پی گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تیسری صفت جو ہے وہ ہے کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو کے ساتھ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب غصہ پئیں گے تو درگزر کا ہی معاملہ کرنا ہوگا نا، کسی شخص پر غصہ آیا، آپ نے پی لیا تو آپ نے گویا درگزر کیا، تو یہ لوگوں کو معاف کرنے والے، والعافین عن الناس، تو کسی انسان کی غلطی اور کوتاہی کو نظر انداز کرنا یہ متقین کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خاص طور سے اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ اپنے جرم اور قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ اس لیے کسی خطا کار کی خطا معاف کرنا ان اخلاقی اعلیٰ صفات میں سے ہے جس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہوتی اور فضیلت ہے۔ اب یہ بات زیر غور رہے کہ جو معاف کرنا ہے نا، قصوروار کا قصور معاف کرنا ہے، اس کا فضیلت کا تعلق کس شخص کے بارے میں ہے؟ اپنی ذات کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچی، آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا، آپ کی ذات کو کوئی ناگواری پیش آئی، تو اس حالت میں آپ نے صبر کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو جرائم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس سے حدود سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے متعلق ہیں، وہاں پر معاف کرنے کی فضیلت نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ کی حد جو ہے، جیسے اللہ نے کہا ویسے جاری کی جائے گی، اور جیسا لوگوں کا قصور ہوگا ویسی اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ معاف کرنا ہے اپنی ذات کے لیے۔ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین یا امام حسن، شاید غالباً امام حسن ہے، ان کی سیرت کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے غلام سے کہا یا کنیز سے کہا کہ ان کو وضو کرا دے، تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے جو تھا لوٹوں میں پانی بھر کے وضو کیا جاتا تھا، اس طرح عام سرکاری ٹوٹیوں کا پانی اس وقت نہیں ہوتا تھا کہ کھولی اور وضو کر لیا۔ وضو کرنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا، اور ایک بندہ جو تھا وضو کرواتا تھا تو دوسرا کرتا تھا۔ تو حضرت حسن غالباً میں نے پڑھا تھا کہ ان کو ان کی کنیز نے وضو کرنا تھا، انہوں نے اپنی کنیز سے، یا شاید غلام ہے یا کنیز ہے، اس کو کہا کہ وضو کا پانی لے آئے، تو وہ جو مٹی کا لوٹا ہوتا ہے وہ اس میں پانی لے آئی، وضو کرانے لگی، تو آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں اس کے ہاتھ سے، لونڈی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا، گر گیا، ٹوٹ گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہو گئے۔ اب آپ کو غصہ تو بہت آیا، تو دیکھیں اس وقت کے غلام اور اس وقت کی کنیزیں جو ہیں وہ بھی قرآن کی کتنی سمجھ رکھتی ہیں۔ اس نے یہ آیت پڑھ دی،
والکاظمین الغیظ غیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ پہلے اس نے بولا والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جانے والے، مطلب یہ تھا، اس نے یہ آیت پڑھ دی تو مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہیں سردار ہیں تو آپ مومن ہیں، تو مومن کی صفت ہے غصے کو پی جائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں غصہ نہیں کرتا، میں نے غصے کو پی لیا۔ تو پھر آگے سے اس نے ٹکڑا یہ آیت کا پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے بولا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ معاف تو آپ نے کر دیا، کچھ احسان بھی فرمائیں۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا اللہ کے لیے۔ تو گویا اس طریقے سے عمل کیا کہ ایک تو قصوروار پر کا جو غصہ ہے اس پر غصہ نہیں کیا، دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس بندے کو معاف ہی کر دیا، اور تیسرا یہ کہ اس پر احسان بھی کیا۔ تو یہ بڑی پائے کی باتیں ہیں، یعنی کہ بڑے مضبوط ایمان والے اولو العزم جو ہوتے ہیں لوگ، وہ ان کی صفات ہیں کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو نہ صرف کہ معاف کر دیں بلکہ اس کو کچھ دیں دلائیں بھی۔ اب یہ اس آیت کے بارے میں نے ہمارے درس میں بات ہو رہی تھی، تو ایک خاتون جو ہیں انہوں نے اپنا واقعہ بتایا۔ وہ کہنے لگیں کہ اس آیت پر میں نے بھی عمل کیا ہے۔ کس طرح سے عمل کیا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میرے واش روم میں ایک بڑی ہی خوبصورت وہ تھی صابن دانی تھی، بڑی چاؤ سے میں نے مہنگی سی خریدی تھی، جو ہوتی ہے چینی کی بنی ہوئی، شیشے کی بنی ہوئی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ نئی رکھی ہے ابھی، تو وہ اس سے ٹوٹ گئی کام والی سے۔ تو اس نے آ کر مجھے بتایا کہ یہ نا میرے سے آپ کا نقصان ہو گیا اور یہ میرے سے ٹوٹ گئی ہے۔ کہتی ہے وہ بڑی، چونکہ میں نے ابھی نئی خریدی تھی اور بڑی مہنگی تھی تو مجھے غصہ تو آیا، لیکن وہ کہتی ہے میں نے نا یہ آیت میرے سامنے آ گئی اور میں نے اس کو پی لیا غصے کو۔ اور پھر وہ تو بیچاری بڑی گھبرائی سی میرے سامنے آئی تھی، اور ایسے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کو مل رہی تھی افسوس کے ساتھ کہ پتہ نہیں مجھے کتنی ڈانٹ پڑے گی۔ تو کہتی ہے میں نے یہ تصور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آگے میں اس طرح کھڑی ہوں شرمندہ سی، اور اپنے ہاتھوں کو مل رہی ہوں، نظریں نیچی کی ہوئی ہیں اور میں شرمندہ ہوں، تو مجھے لگا کہ جیسے میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور میرا یہی حال ہے۔ تو مجھے آیا کہ اب میری کیا خواہش ہوگی؟ یہ خواہش ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو کہتی ہے میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حیران ہو گئی کہ اتنے بڑے نقصان پہ باجی نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر کہتی ہیں اب مجھے آیت کا اگلا ٹکڑا یاد آ گیا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کہتی میں نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکالے اور وہ بھی اس کو دیے اور اسے کہا کہ یہ تم میری طرف سے لے لو۔ تو وہ اور زیادہ حیران ہوئی کہ بجائے اس کے کہ نقصان پہ مجھے ڈانٹ پڑتی، باجی نے معاف بھی کر دیا، غصہ بھی نہیں کیا اور الٹا مجھے پیسے بھی دے رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ کہتی ہیں میں نے عمل کیا اس آیت پر تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے کہ مجھے معاف بھی کر دے اور مجھ پر اللہ تعالیٰ احسان بھی کر دے۔ تو اگر پریکٹیکلی کچھ کرنا ہو تو کسی آیت کو دیکھ کر انسان اس پر عمل کرنا چاہے تو وہ آیتیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ گویا ہمیں وہ سبق دے دیتی ہیں کہ ہم نے اس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامات ہیں، وہ ان صفات میں پر عمل کرتے ہیں۔ ایک سورہ بقرہ میں بھی تو ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، اور چھپے بھی اور اعلانیہ بھی۔ تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت علی نے
کیسے اس آیت پر عمل کیا؟ انہوں نے ایک صدقہ رات کو کیا اور ایک صدقہ دن کو کیا، اور ایک صدقہ چھپ کر کیا اور ایک صدقہ انہوں نے اعلانیہ مسجد میں کیا اور کہا کہ ہم نے اس آیت پر عمل کر لیا ہے۔ تو یہ واقعات اور روایات مجھے آپ کو مل جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنا غصہ روک لے، اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، اور جو بھی اپنی زبان خلاف شرع باتوں سے روک لے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت لے جائے، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے، آپ فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ یہ حدیث آپ نے یاد بھی کر لی ہے۔ تو گویا آپ کو اس حدیث کے ساتھ قرآن کی یہ آیت جو ہے اس کے ساتھ یہ حدیث بھی آپ ملا لیں تو آپ کو اچھی سمجھ آ جائے گی۔ اور ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو وہ پھر دوبارہ حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی لمبا چوڑا لیکچر مل جائے گا، لمبی چوڑی نصیحتیں مل جائیں گی، لیکن آپ نے چھوٹا سا بولا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ دوسری بار انہوں نے پوچھا، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تیسری بار پوچھا، پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ صحابی ذرا غصے کے تیز ہیں۔ آپ نے ان کو وہ نصیحت فرمائی کہ جو ان کے غصے کو ٹھنڈا رکھے گی۔ اب جب وہ یہ حدیث سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر واپس جائیں گے تو اس نصیحت پر عمل کریں گے تو غصہ نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے اور بھی حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اپنا مال تو مجھے عزیز نہیں ہے، اس کی تو میں حفاظت نہیں کری، لیکن جو میرے وارث کا مال ہے اس کو میں بچا بچا کے رکھ رہی ہوں، بڑا اسے محفوظ کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال در حقیقت وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں اپنی زندگی میں خرچ کر دو، اور جو چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو دیکھیں کتنے بلیغ طریقے سے آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ ہم اپنا مال بچا بچا کے رکھتے ہیں، بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ مال میرا تو وہی ہے نا جو میں اپنی مرضی سے خرچ کر لوں، جس کے اوپر مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی مرضی سے خرچ کر لوں، کچھ کھا لوں پی لوں، یا کچھ کپڑا پہن لوں، یا کچھ خرید لوں، یا کچھ صدقہ خیرات کر دوں۔ تو جو میں نے اپنے ہاتھ سے استعمال کیا وہ اصل میں میرا مال ہے۔ لیکن ہم اپنے مال کو سنبھالتے جب ہیں تو گویا ہم جب چھوڑ کے پیچھے جاتے ہیں وہ تو وارثوں کا ہو گیا۔ تو ہم نے کس مال کی حفاظت کی؟ اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو اس لیے تم اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیا کرو۔ کم خرچ کرنا اور زیادہ جمع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو عزیز رکھتے ہو۔ پھر فرمایا، تم پہلوان کسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے جسے کوئی گرا نہ سکے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ پھر فرمایا، بے اولاد کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، جس کی اولاد نہ ہو۔ فرمایا، نہیں،
بلکہ فی الواقع بے اولاد وہ ہے جس کے سامنے اس کی کوئی اولاد مری نہ ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی چونکہ یہ جو کسی کے سامنے کسی کا اولاد کی ڈیتھ ہو جائے، موت ہو جائے، تو وہ اگر نابالغ اولاد ہے وہ تو وہاں پر جا کر بخشش کا سامان بن جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر جو اولاد کام آئے گی نا، وہ اصل میں اولاد ہوگی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے دریافت فرمایا صحابہ سے، جانتے ہو مفلس اور کنگال کون ہے؟ لوگوں نے فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بلکہ وہ جس نے اپنا مال اللہ کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں نہ دیا ہو، وہ ہے مفلس اور کنگال۔ اتنا کہ غریب ہے وہ شخص کہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہی نہیں دیا، تو آخرت میں جا کے اسے کیا ہوگا؟ غریبی ملے گی نا۔ تو اللہ کی راہ میں مال نہ دینا جو ہے مفلس اور کنگال ہونے کی علامت ہے۔ تو حضرت جاریہ بن قدامہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جو حدیث ابھی میں نے آپ کو بتا دی نا، لا تغضب لا تغضب، یہ وہی ولی ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہاں پر صحابی کا نام آ گیا حضرت جاریہ بن قدامہ، کہ مجھے کوئی نفع کی بات بتائیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جسے غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس سے بھی غصہ دور نہ ہو تو لیٹ جائے۔ تو یہ اور بھی آتا ہے مسند احمد کی روایت میں کہ عروہ بن محمد رحمہ اللہ کو جب غصہ چڑھتا تو آپ وضو کرنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، میں نے اپنے استادوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ بجھانے والی چیز پانی ہے، بس تم غصے کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اپنا قرض اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لوگوں سنو، جنت کے اعمال سخت اور مشکل ہیں، اور جہنم کے کام آسان اور سہل ہیں۔ نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچ جائے۔ کسی گھونٹ کا پینا اللہ کو ایسا پسند نہیں جتنا غصہ کے گھونٹ کا پی جانا، ایسے شخص کے دل میں ایمان رچ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، معمولی سی ایک بات ہے غصہ نہ کرنے کی، لیکن کتنی زیادہ ارشادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنا غصہ اتارنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ضبط کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا دل امن اور امان سے پر کر دیتا ہے۔ جو شخص شہرت کے کپڑے کے موجود ہونے کے باوجود تواضع کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے کرامت اور عزت کا تاج قیامت کے دن پہنائے گا، لباس قیامت کے دن پہنائے گا، اور جو کسی کا سر چھپائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بادشاہت کا تاج پہنائے گا۔ تو دیکھیں کتنی زیادہ احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی کہ جو شخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ ضبط کر لے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے بلا کر اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے وہ پسند کر لے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے غصے میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ تو اگر اس بات کو لیا جائے، جذبات کو قابو میں رکھنے کی بات ہو، تو جذبات کو قابو میں رکھنا نہ صرف غصے کے وقت ضروری ہے بلکہ خوشی کے وقت بھی ضروری ہے۔ ہماری جو اس وقت کی کا ہمارا المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ تنگی اور تکلیف کے وقت بھی اپنے جذبات
سے ہم باہر ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور خوشی کے وقت بھی ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں وہ بے لگام ہو جاتے ہیں، اور ہم خوشی کا اظہار بھی اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے جذبات کو دبا لیتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر ثواب کی امید پر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ظالموں کے ظلم کا بدلہ بھی نہیں لیتے، اسی کو احسان کہتے ہیں، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسن بندوں سے محبت رکھتا ہے۔